پرائم منسٹر آف پاکستان امریکہ کا دورہ کر کے لندن پہنچ چکے اور لندن میں ان کی ملاقات ہونی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. آج ان کی ملاقات ہے, مشاورت مزید ہو جائے گی. جو کچھ وہ نیو یارک واشنگٹن سے لے کے آئے ہیں سندیش سے وہ کنوے کریں گے نواز شریف صاحب کو, اور اس کے بعد ان کی واپسی ہوگی, اسلام آباد پہنچیں گے. اس دوران ایک اور چیز بھی زیر بحث آنی ہے نواز شریف حمزہ شہباز شریف کے درمیان, اور وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی اور ان کا رول کیا ہوگا واپس پہنچنے پہ. کیا وہ صرف وزیر خزانہ کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے یا پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ آئیں گے؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ان کے پاس 4-5 اہم وزارتیں ہوں گی اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کریں گے, کیونکہ وہ صرف وزیر خزانہ کے طور پہ نہیں جا رہے. اور اگر وہ وزیر خزانہ کے طور پہ جاتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ وزیر خزانہ کے طور پہ بیٹھیں گے, جبکہ ان کا قد کاٹ اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں, اور پہلے بھی وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل رہ چکے ہیں. جنرل قیانی صاحب کے دور میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی دوڑ میں وہ شامل تھے. کیا سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جلد پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ کیا اطلاعات ہیں؟ جی وہ واپس آ رہے ہیں. اچھا, کب تک؟ نیکسٹ ویک میں آ جائیں گے. نیکسٹ ویک میں آ جائیں گے. اور اطلاعات یہ بھی تھی کہ شاید ممکن ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم امریکہ سے واپسی میں لندن جائیں گے, ان کے ساتھ ہی آ جائیں, ایسا بھی کوئی ارادہ ہے؟ نہیں, جو میری اطلاع ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ تو نہیں آئیں گے, لیکن بہرحال نیکسٹ ویک میں ان کے آنے کی جو ہے وہ توقع ہے. صحیح. اور جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو کیا وزارت خزانہ کا قلمدان ان کو دے دیا جائے گا؟ دیکھیں, وہ قلمدان لے کے جو ہے وہ کام کریں یا قلمدان کے بغیر کام کریں, وہ ایک پارٹی کے سینئر ترین جو ہے وہ رہنما ہیں, اور وہ اکانومی کو ملک کے اقتصادی امور کو جو ہے وہ بہت سمجھ رکھتے ہیں, بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, تو اس سے حکومت ان سے استفادہ ضرور کرے گی. وہ استفادہ جو ہے وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. صاحب, 2 وزیر خزانہ تو ملک میں نہیں ہو سکتے, اور میرے خیال سے اس سے تو برا کچھ ہوگا ہی نہیں, نہ معیشت کے لیے نہ آپ کی پارٹی کے لیے. تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب رہیں اور مکمل طور پہ مشاورت یا پھر ایک ڈی فیکٹو وزیر خزانہ یا ڈی فیکٹو وزیر اعظم کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب کام کر رہے ہوں. تو اگر پاکستان واپس آ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا اس وقت. دیکھیں, یہ ایک ٹیم ورک ہی ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ وزیر خزانہ جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, کوئی مفتاح اسماعیل صاحب وہ خود ہی اٹھ کے یا بیٹھ کے کمرے میں فیصلے کر لیتے ہیں؟ یہ باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے, اس میں ڈسکشن ہوتی ہے, فیصلے جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ کنسنسس سے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کی اپروول سے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا لیکن ہوں اس وقت کئی اہم معاشی امور پر اسحاق ڈار صاحب ایک بڑا بنیادی کردار ادا کریں گے. اس وقت کئی اہم معاشی امور پر اسحاق ڈار صاحب کی اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی رائے مختلف ہے. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ قلمدان کس کے پاس ہوگا؟ پارٹی لیول پہ کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب اب جا رہے ہیں پاکستان, اپنے کیسز کا تو سامنا کریں گے, لیکن ساتھ میں فائنانس منسٹر بھی بنیں گے, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کے 6 مہینے بھی مکمل ہونے والے ہیں. ویسے تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ان کو سینیٹر بنا کے ایکسٹینڈ کیا جائے گا ان کا ٹرم. تو اب پارٹی نے کیا فیصلہ کیا اپنی طور پہ؟ اس بارے میں پارٹی نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور اس بارے میں اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. وہ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے, جو صورت میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی ہو سکتی ہے, اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ وزیر خزانہ آ کے بنیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ وہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ پارٹی کی خدمت اور حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, ایک چیز سمجھائیے گا, یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں واپس آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ابھی جو پرابلمز فیس کر رہی ہیں جو 13 جماعتیں, اکنامک ایشوز جو ہیں جو فیس کی جا رہی ہیں, جو سچویشن بنی ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے تو وہ ساری چیزیں فکس کر دیں گے, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جی, میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ یہ تو ایک سرکس کی مانند ہے یہ حکومت. تو سرکس میں
آپ مختلف وہاں پہ نہیں اسحاق ڈار صاحب کے پاس تو ایکسپرٹیز ہے نا جی. وہ کیا کریں گے جی. وہاں پہ اس وقت بھی پہلے بھی آئے تھے. 23 ارب ڈالر کا قرضہ ملک پہ چڑھ گیا تھا, اور ہماری جو ڈیٹ پروفائل تھی ہمارے اوپر جو قرضہ چڑھا تھا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں سب سے زیادہ چڑھا تھا, 23 ارب ڈالر کا. اور اس کا آج بھی آپ 90% جو ہماری ری پیمنٹس جا رہی ہیں واپس, وہ اس قرضے کی وجہ سے تھی.